السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ 78 لے کر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ایک ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ وہ گاڑی بڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اس نے زویا کو یہ کہتے سنا۔ اچھا، اور کیا بول رہا تھا وہ؟ اس نے یوں ہی سرسری سے انداز میں پوچھا، ورنہ اس کا سارا دھیان تو صرف سامنے روڈ پر تھا۔ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہی وہ شخص ہے جو میرا محسن رہا ہے ماضی میں، جس نے میری جھوٹی پریگننسی کی رپورٹ بنوانے میں مدد کی تھی اور میری شادی آریز سے کروائی ہے۔ زویا کی بات سنتے ہی اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑا۔ چونکہ اس کی نظریں سامنے کی جانب تھیں، اس لیے زویا نہیں دیکھ سکی کہ اس کی آنکھوں میں اس لمحے کتنے جذبات ابھرے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہے وہ جو تمہارا محسن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اس کے لہجے میں جو سرسری پن تھا، لاپرواہی تھی، وہ مکمل غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ لیکن زویا نے اس کے لب و لہجے میں آنے والا بدلاؤ خاص محسوس نہیں کیا۔ وہ اپنی ہی ٹینشن میں تھی کہ کسی طرح وہ جلدی سے کورٹ پہنچے اور آریز کی شادی روک سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے لیٹ ہو جائے۔ اور کون ہوگا، میرا شوہر ہی ہے آریز، وہ سائیکو کھوپڑی، زویا خاصا چڑچڑے سے لہجے میں بولی۔ آریز ملک کب کیا کرتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ پہلے بھی اسے ٹریپ کر چکا تھا۔ ابھی تک وہ ماسک مین کو بھولی نہیں تھی، اس لیے جب ان نون نمبر سے میسج آیا اور اس نے محسن ہونے کا دعویٰ کیا تو زویا کا دماغ سب سے پہلے اسی پر ہی گیا، اور جب اس نے بات کی تو مزید یقین آ گیا کہ وہ آریز ہی ہے۔ شاید وہ اس کے محسن بننے کا ڈرامہ کر کے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہی اس کی دوسری شادی روکنے کی۔ زویا نے دانستہ طور پر اسے ہر بات بتائی میسج پر جو اس کے ساتھ ہوئی، لیکن بدلے میں کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ میسج تک نہیں کیا۔ اوپر سے جو راتوں میں گھر آتا تھا وہ بھی آنا چھوڑ دیا، اور اب شادی کرنے چلا ہے۔ اس لڑکی کا پارا ہائے نہ ہو، یہ کیسے ممکن؟ زویا نے اس لمحے دیکھا ہی نہیں کیسے مقابل کا چہرہ آریز کا نام سنتے ہی سرخ پڑ گیا تھا بالکل۔ اس نے تم سے کہا کہ وہ تمہارا محسن ہے، اس نے تمہاری شادی کرائی، تو تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے؟ ارسلان نے شدید گھمبیر لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، اس نے جو آریز کے ساتھ پورٹ لینڈ میں کیا، اس کے بعد وہ اس کی مدد کرے؟ ناممکن۔ وہ تو یقیناً خود بھی یہی چاہتا ہوگا کہ وہ مر جائے۔ وہ تو اتنا بدل گیا تھا کہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ نہیں بھول سکتی وہ اس لمحے کو جب وہ ویٹرس کے روپ میں تھی اور وہ سامنے بیٹھا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اسے تو جیسے یاد بھی نہ ہو کہ کوئی زویا نام کی لڑکی اس کی زندگی میں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، اس کی گرل فرینڈ کا ویڈنگ ڈریس تک ڈیزائن ہو چکا تھا۔ محبت، شہرت، کامیابی، عروج، سب کچھ تو تھا اس کی زندگی میں۔ پھر وہ کیوں اس جیسی دھوکے باز کو جس نے اسے دپاہوں برباد کیا ماضی میں، اپنی زندگی میں شامل کرنے لگا؟ کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے عروج کے وقت میں بھی اسے اپنے ساتھ چاہے۔ پھر کتنی مدد کی اس محسن نے، اس کی دادا کی دوائیوں کے اعتبار سے، اسے پولیس سے بچانے کے اعتبار سے۔ یہ سب آریز کیوں کرنے لگا؟ جبکہ آریز کے مقابلے وہ ارسلان کو اپنے محسن کے طور پر رکھتی ہے، تو ہر چیز کا ایک فیکٹ ہے، ہر چیز کی ایک وجہ ہے، اور ہر چیز بالکل صحیح محسوس ہوتی ہے۔ ارسلان نے اس کی مدد کی کیونکہ اس کا اپنا فائدہ پوشیدہ تھا۔ زویا کے انکار کے بعد ارسلان نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ گاڑی کا سفر پھر خاموشی سے جاری رہا۔ اس کی گاڑی بہت تیز چل رہی تھی۔ زویا نے دیکھا کہ وہ شہر سے باہر نکل آئے ہیں اور یہ بات اسے الجھا گئی۔ انہیں تو کورٹ جانا تھا نا، پھر وہ شہر سے باہر کیوں نکل آئے تھے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ انڈسٹریل ایریا تھا جہاں فیکٹریاں ہی فیکٹریاں نظر آ رہی تھیں روڈ کے دونوں سائڈ پر۔ وہ گاڑی کو روڈ پہ دوڑاتے دوڑاتے وہاں سے بھی کافی آگے نکل آیا تھا، جہاں پر اب اسے انسان نہ انسان کی ذات کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں زویا پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھ استفسار کرنے لگی۔ بس پہنچ گئے، تھوڑا صبر رکھو، پتہ چل جائے گا۔ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے وہ نرمی کے ساتھ اسے اعتماد میں لینے لگا۔
مگر جیسے جیسے گاڑی کی سپیڈ بڑھ رہی تھی ویسے ویسے زویا کا دل مزید بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان اسے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ ان کی گاڑی پھر ایک فارم ہاؤس کے پاس جا کر رکی۔ وہ اتنا سنسان علاقے میں بنا ہوا فارم ہاؤس تھا کہ زویا کو تو اسے دیکھ کے ہی وحشت ہو رہی تھی۔ ارسلان گاڑی سے تیزی سے اترا اور اس کی جانب کا ڈور آ کر کھولا۔ زویا کو ایک انجانا سا خوف گھیر رہا تھا۔ اس کا دل مطمئن نہیں ہوا گاڑی سے اترنے پر۔ زویا جلدی کرو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ اجلت سے کہہ رہا تھا۔ زویا سوچنے کا وقت نہیں ہے، جلدی اترو۔ اس لڑکی کی سرمئی آنکھوں میں جو الجھا پن تھا وہ مقابل نے محسوس کر لیا تھا، لیکن نہایت لاپرواہی کے ساتھ اس کی سیٹ بیلٹ خود کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے گاڑی سے اتارنے لگا۔ اس کا یہ عمل زویا کو بہت برا لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی مقابل اسے تیزی سے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ ارسلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا! ارسلان، میں نے کہا ہاتھ چھوڑو! وہ ارسلان سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر وہ کب چھوڑ رہا تھا؟ وہ تو اسے تیزی سے لے کر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، اور جب مین دروازے سے داخل ہوئے تو زویا نے دیکھا کہ وہاں تو ہر طرف گارڈز ہی گارڈز کھڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز ہیں۔ اتنے سارے گارڈز کیوں تھے وہاں پر، اور وہ اسے کہاں لے آیا تھا؟ اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ارسلان کے کہنے پر اپنا موبائل سوئچ آف کر کے گھر پہ رکھ کر آنے کا فیصلہ سوائے حماقت اور بے وقوفی کے کچھ نہ تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر کی جانب لے جا رہا تھا، جس کے سبب خوف کی شدت سے زویا کو اپنا دل بند ہوتے محسوس ہوا۔ اندر لاتے ہی اس نے زویا کو صوفے پر بڑی بے رحمی کے ساتھ پھینکا۔ وہ منہ کے بل صوفے پر آ کر گری۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی ویسے ہی دو گارڈز نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ جس طرح ارسلان اسے کھینچتا ہوا اندر لایا تھا اور جس طرح اس نے لا کر صوفے پر پھینکا تھا، وہ بے وقوف نہیں تھی کہ نہ سمجھ پاتی کہ ارسلان پہ بھروسہ کر کے اس نے غلطی کر دی ہے اور وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ ارسلان، ان سے کہو اپنے ہاتھ ہٹائیں مجھ پر سے، مجھے ٹچ نہ کریں، ان سے کہو اپنے ہاتھ دور رکھیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زویا کی چیخیں اس خاموش فارم ہاؤس میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مسلسل پرزور احتجاج کر رہی تھی، مگر ان ہٹے کٹے باڈی گارڈز کے آگے اس پتلی دبلی لڑکی کی کہاں چلنی تھی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ میں نے تم پہ بھروسہ کیا ہے، یہ سب کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ارسلان یہ سب کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی تو ارسلان سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ وہی واحد شخص ہے جو اتنے سالوں سے اس کی مدد کرتا رہا، اسے خودکشی تک سے بچایا، ورنہ وہ تو بہت سالوں پہلے ہی مر جاتی۔ یہ ارسلان تھا جس کی وجہ سے اسے نئی زندگی ملی تھی۔ ایسے ہی تو اتنا بھروسہ کر کے اتنی دور نہیں آئی اس کے ساتھ۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا؟ نہیں زویا، میں نے تم سے خود پر بھروسہ کروایا۔ زویا کی بات سنتے ہی وہ بے اختیار ہنسا، اور وہ ہنسی بہت شیطانیت سے بھری تھی، بہت خباثت سے بھری۔ زویا کو وہ کوئی دوسرا بندہ ہی معلوم ہو رہا تھا اس لمحے۔ ہرگز وہ پہلے والا ارسلان نہ لگا جو اس کی مدد کرتا تھا، جو مسکرا کر اس سے نرمی سے بات کرتا تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ قریب آیا تو زویا کو اپنا دل خوف کی شدت سے ڈولتا محسوس ہوا۔ اس نے آتے ہی زویا کے گالوں میں اپنی انگلیاں گاڑی اور اس کا چہرہ پوری فورس کے ساتھ اوپر کی جانب کیا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ آج ارسلان کی آنکھوں میں نرمی دور دور تک نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسے اتنی خار کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ زویا الجھی۔ وہ ایک ایک لفظ اس کا منہ دبوچ کر جتاتے ہوئے ادا کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں بے وقوف بنانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ آریز اور تمہاری شادی ایک دھوکے سے ہوئی ہے تو میں سمجھ گیا معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر برازیل میں ایک پتا نہ ہلے، اس کی ناک کے نیچے سے کوئی پریگنینسی کی جھوٹی رپورٹ بنا کر اسے بے وقوف بنا سکے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ مجھے شک ہوا کہ ان سب کے پیچھے خود آریز ہی تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں اچھے سے جانتا تھا وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔
اس لیے میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں وہ ان نون نمبر ہوں جس نے تمہاری ماضی میں مدد کی. میں تمہارا محسن ہوں. اور میں نے دیکھا تم فوراً مان گئی. مجھے تو خود تمہارے سامنے آنے سے پہلے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے دیکھ رکھا ہو اپنے محسن کو، یا آریز نے تمہارے سامنے کسی کو لا کر کھڑا کیا ہو پہلے، یا کوئی نشانی بتائی ہو اپنی، یا کوئی خاص انداز میں وہ تم سے بات کرتا ہو جو میں نہ کروں اور تم پہچان جاؤ. لیکن جب تم نے مجھے دیکھ کر کوئی سوال نہ کیا تو میرا اعتماد مزید بحال ہوا. مجھے علم ہو گیا کہ آریز تمہارے سامنے کبھی آیا ہی نہیں، نہ اس نے تمہارے سامنے کسی اور کو لا کر کھڑا کیا. بالکل ایک پوشیدہ انسان بن کر ہی تمہاری مدد کرتا رہا بس. ارسلان کا یہ انکشاف زویا کے دماغ کے جیسے پرخچے اڑا گیا تھا. وہ کبھی اس کا محسن تھا ہی نہیں. وہ محسن تو شروع سے اس کا اپنا شوہر تھا، آریز ملک. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے. اس کے لیے یہ قبول کرنا بہت مشکل تھا کہ اس نے جو کچھ آریز کے ساتھ کیا، اس کے باوجود اس نوجوان نے اسے خودکشی کرنے سے بچایا، اس کے دادا کی دوائیوں کا انتظام کروایا، پولیس اسٹیشن میں اس کی مدد کی. اس کا مطلب وہ میسنا شروع سے جانتا تھا کہ اس رات ہوٹل میں کچھ نہیں ہوا تھا ان کے درمیان. اس کے باوجود صرف اس کے کہنے پر اس نے جھوٹی پریگنینسی کی رپورٹ بنوا دی، اور وہ رپورٹ جو اس شاطر آدمی نے خود بنوائی تھی اسے ہی ہتھیار بنا کر شادی بھی کر لی، اور پھر ساری ذمہ داری اسی کے سر پہ عائد کر دی کہ اس نے دھوکہ دے کر شادی کی ہے. پورے گیم کا ماسٹر مائنڈ شروع سے آخر تک وہ خود ہی تھا. ہاں، وہی تھا جس نے زویا کی بوتیک اونر کو تحریم کے ڈریس کا آرڈر دلوایا تھا. وہی تھا جس نے ان کی میٹنگ فکس کروائی تھی ہوٹل کے اندر. وہی تھا جس نے زویا کے جوس میں ڈرگز ملائی تھی. وہی تھا جس نے ہوٹل کے سٹاف سے جھوٹی گواہی دلوائی تھی. وہی تھا جس نے جھوٹی پریگنینسی کی رپورٹ بنوائی. زویا اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی، وہ زویا کو اپنی زندگی میں کھینچ کھینچ کر لایا تھا. یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتا، کیا نظر آتا ہے اسے تم میں؟ ایسا بھی کیا خاص ہے تم میں جو تمہارے پیچھے پاگل ہے وہ؟ جیسے جیسے وہ جملے ادا کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. آخر میں آتے آتے تو وہ چیخنے لگا تھا گلا پھاڑ پھاڑ کے. وہ جو ایک کیوٹ بوائے کی امیج تھی اس کی، وہ اب بالکل ختم ہو چکی تھی زویا کی نظر میں، بلکہ اسے تو صرف خوف آ رہا تھا اس شخص سے. اس نے زویا کے گالوں میں مزید اپنی انگلیاں اس قدر گاڑ دیں کہ اسے تکلیف ہونے لگی. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. 4 دن پہلے ہمارے کمپنی کے شیئرز اچانک سے گرنے لگے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں عبدالستار سمیت سارے ہی شیئر ہولڈرز شامل تھے. سب مسلسل کوئی نہ کوئی تجویز دے رہے تھے واپس شیئر اٹھانے کی، لیکن اس پورے پروسیس میں آریز بالکل خاموش تھا. آپ سب خاموش ہو جائیں اور بھروسہ رکھیں مجھ پر. میں نے اس سے پہلے بھی بہت بار اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کیا ہے اور آپ لوگ خود گواہ ہیں اس کے. میری خود کی بھی سالوں کی محنت لگی ہے اس کمپنی میں. آپ لوگ جانتے ہیں میں اسے گرنے نہیں دوں گا. سب مسلسل کوئی نہ کوئی تجویز دے رہے تھے جس کے سبب ان میں ٹکراؤ ہونے لگا تھا، اور یہ ٹکراؤ لڑائی میں بدلنے لگا. ایک دوسرے کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسے میں عبدالستار صاحب نے اپنے پوتے کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. ان کا ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس نازک حالت میں بھی اس پر پورا بھروسہ کیے ہوئے ہیں. جس کے بعد اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اعتماد دلایا کہ وہ ان کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا، چاہے کوئی کتنا بھی کوشش کر لے انہیں تباہ کرنے کی، انہیں گرانے کی، مگر وہ ایسا نہیں ہونے دے گا. جب سے وہ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ کر واپس عبدالستار صاحب کے پاس آیا تھا، تب سے اس نے اپنے دن رات صرف اس کمپنی کو بنانے اور اس کی ترقی میں وقف کر دیے تھے، اور وہ آج بھی دن رات محنت کرتا تھا اس کی ترقی کے لیے، اسے اونچائیوں پر لے جانے کے لیے. بڑے خون پسینے کی کمائی سے بنائی ہوئی کمپنی تھی یہ، جس پر ارسلان چاہتا تھا یوں ہی قبضہ کر لے. اس خوبرو نوجوان نے جب کھڑے ہو کر نہایت پر اعتمادی اور پروقاریت کے ساتھ اپنی بات کہی تو سب بالکل خاموش ہو گئے. اگر آپ لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو سارے معاملات میرے حوالے کر کے پرسکون ہو جائیں. صرف 4 دن، 4 دن کے اندر اندر میں سب ہینڈل کر لوں گا، اور اسے بھی آپ کے سامنے بے نقاب کر دوں گا جو ان سب کے پیچھے ہے. مجھے یقین ہے وہ کالی بھیڑ زیادہ دیر تک میرے پنجوں سے بچ نہیں پائے گی. اس نے کڑی نگاہ سامنے بیٹھے ارسلان پر ڈالتے ہوئے برہمی سے جتاتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا، جس پر ارسلان نے سر جھٹکا. اس کا بردبار لہجہ، اس کی پوری اعتمادی،
اس کا ماضی کا زبردست ریکارڈ دیکھ سب آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار تھے۔ عبدالستار صاحب کو آریز پر اتنا یقین تھا کہ وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنے گھر بیٹھ گئے تھے، اور یہی حال باقی شیئر ہولڈرز کا بھی تھا۔ سب جانتے تھے آریز ملک سب کچھ سنبھال لے گا۔ اب اگلا سین۔ آریز کہاں ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ وہ آج کل آفس میں ہی راتیں گزار رہا تھا۔ کام کرتے کرتے وہ کب سویا اسے خبر نہیں۔ آنکھ تو تب کھلی جب عبدالستار صاحب کی کال موصول ہوئی۔ کال ریسیو کرتے ہی جب اس نے سیل کان سے لگایا تو دوسری جانب سے اپنے دادا کی نہایت برہم اور طیش بھری آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ساتھ ہی اسے ان کے پیچھے سے اپنی کمپنی کے دیوالیہ ہو جانے کی نیوز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اٹھ کر بیٹھا۔ تم نے کہا تھا تم سب سنبھالو گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ جب سے میں نے نیوز دیکھی ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ یہ سب کیسے ہونے دیا تم نے؟ عبدالستار صاحب حلق کے بل چیخ رہے تھے۔ ان کے لیے اپنی کمپنی کا دیوالیہ ہو جانا ایسا ہی تھا جیسے ان کے جسم سے روح کا نکل جانا، ان کا تباہ و برباد ہو جانا، بالکل سڑک پہ آ جانا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا 4 دن کے اندر اندر ان کی آسمانوں کو چھوتی ہوئی کمپنی یکدم زمیں بوس ہو گئی، وہ بھی آریز کے ہوتے ہوئے۔ ان 4 دنوں میں وہ جتنی بار سکلین سے پوچھتے کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں تو وہ یہی جواب دیتا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پوتے دن رات آفس میں کام کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، جلد آپ اچھی خبر سنیں گے۔ سچ تھا، وہ بہت محنت کر رہا تھا، دن رات محنت، کمپنی کا دیوالیہ نکالنے کے لیے۔ آریز ملک سب سے پاورفل شخصیت تھا پورے برازیل میں۔ اس خاندانی بزنس کے علاوہ بھی اس کی اپنی بھی ڈھیروں کمپنیاں اور فیکٹریاں چل رہی تھیں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ جگہوں پر۔ وہ چاہتا تو 2 دن بھی بہت تھے اس کے لیے کمپنی کے گرتے ہوئے شیئرز کو سنبھالنے کے لیے۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس پل جب عبدالستار صاحب غصے سے تلملاتے ہوئے چیخ رہے تھے تو آریز کان سے سیل ہٹا کر اپنی لمبی لمبی انگلیوں کی پشت کو اپنے ہونٹوں سے مس کر جمائی لینے لگا۔ سیل پر چیخ کر اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھائیں دادا، میں وہیں آ جاتا ہوں، نرمی اور لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، جبکہ دوسری جانب عبدالستار صاحب غصے سے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ اس نوجوان کی آواز اور انداز میں جو لاپرواہی تھی وہ انہوں نے محسوس کر لی تھی، اور نہ صرف محسوس کی تھی، ان کے دماغ کو زبردست جھٹکا بھی لگا تھا۔ صرف تھوڑے سے لمحے گزرے اور انہیں یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ان کی کمپنی کا دیوالیہ نکلا نہیں ہے، نکالا گیا ہے، اور نکالنے والا بھی وہی ہے جس کے ہاتھوں میں سونپا ہوا تھا۔ ان کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ کمپنی کا دیوالیہ نکلا تھا، ہر کوئی ان سے ہی رابطہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آریز کا نمبر تو اب سوئچ آف آ رہا تھا۔ 3-4 کالز اٹینڈ کرنے کے بعد انہوں نے بھی اب اپنا سیل سوئچ آف کر دیا تھا، جس کے بعد ان کے گھر کے دیگر موبائلز پر کالز آنے لگیں۔ ارسلان، اسما بیگم اور شارب صاحب سب اپنے اپنے سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف 4 دن کے اندر اندر وہ سڑک پہ آ گئے ہیں۔ اب اگلا سین۔ کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ ایسا؟ آریز ملک مینشن میں داخل ہوا تو اس کی پوری فیملی اسے خار کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ بس نہ چلتا ہو اپنے ہاتھوں سے مار دے، مگر کس کی ہمت تھی کہ اس کے سامنے بھی آ سکے؟ وہ اپنے روبدار انداز میں چلتا ہوا ان لوگوں پر ایک نگاہ ڈالنے کی زحمت کیے بغیر اپنے دادا کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے جا کر جب پاؤں پر پاؤں جمائے صوفے سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھا تو اس کے دادا روحانسا لہجے میں پوچھ اٹھے۔ یہ پہلی بار تھا جب عبدالستار صاحب کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ ٹوٹے اور بکھرے معلوم ہو رہے تھے۔ آخر ساری جمع پونجی جو چلی گئی تھی ان کی، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کمپنی کو بنانے میں لگائی تھی، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، مزید سنبھال نہیں سکتے، تو انہوں نے اسے اپنے پوتے کے حوالے کر دیا، جس میں انہیں اپنی ہی جھلک نظر آتی تھی۔ انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا آریز نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ان کے بھروسے کا خون کیوں کیا۔ وہ اندھا اعتماد کرتے تھے اس پر، اپنے بیٹے سے زیادہ اس پر بھروسہ کیا ہمیشہ، کیونکہ دادا میں ڈیپٹ نہیں رکھتا کسی کا۔ جتنے پرسکون انداز میں اس نوجوان نے یہ جملہ ادا کیا، اتنا ہی عبدالستار صاحب پر خوف طاری ہوا۔ ڈیپٹ؟ وہ انجان لہجے میں پوچھ بیٹھے، جیسے انہیں آریز کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ جی ڈیپٹ،
وہ اپنی گھنی پلکوں کو پرسکون انداز میں جھپکا کر ان کی تصدیق کرنے لگا۔ آپ نے میری کل کائنات، میری زویا مجھ سے چھینی تھی، میں نے آپ کی چھین لی۔ آپ نے تب چھینی تھی جب میں اپنی خوشیوں کی پیک پر تھا، تو میں نے بھی آپ سے تب چھینی جب آپ کو اس پیک پر پہنچا دیا۔ اس کی بات سننے کے بعد عبدالستار صاحب اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ اس سے بڑا دیوانہ، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا جنونی انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تم نے دن رات محنت کی تھی اس کمپنی میں، تم نے خود اسے آسمانوں کی اونچائیوں پر پہنچایا تھا۔ تم کھانا تک نہیں کھاتے تھے کام کے پیچھے۔ تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی محنت کو کیسے تباہ کر سکتے ہو؟ میرے بننے کے بعد یہ سب تمہارا ہی ہونا تھا، یہ اونچائیاں، یہ کامیابیاں، یہ سب تمہاری تھیں آریز۔ وہ بالکل بے یقینی کے عالم میں تھے کہ ایک شخص جس نے دن رات محنت کی ہو، سالوں لگائے ہوں ایک کمپنی کو آسمان کی اونچائیوں پر پہنچانے میں، اس کے بعد وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اسے کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ جب یہ ساری اونچائیاں اور کامیابیاں ملنے کے بعد بھی مجھے وہ نہ مل سکے جو میں چاہتا ہوں، تو کیا کروں میں ان سب کا؟ وہ سوال کر رہا تھا، نہیں، وہ جتا رہا تھا کہ زویا ملے تبھی یہ اونچائیاں اور کامیابیاں کام کی ہیں اس کے، ورنہ کوئی سروکار نہیں اسے اس سب سے۔ اس کے جواب پر عبدالستار صاحب اس کا چہرہ دیکھنے لگے، وہ بھی نہایت بے یقینی اور شوق کے عالم میں۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جو اپنی رانی کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کر کے بیٹھ چکا تھا۔ وہ ملے تو سب شاہکار، وہ نہ ملے تو سب بیکار۔ اگر تم مجھے بتا دیتے کہ تم زویا کو لے کے اتنے سیریس ہو تو میں کبھی تمہیں فورس نہیں کرتا وریشا سے شادی کے لیے۔ ان کے لہجے میں شدید پچھتاوا تھا یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمکین پانی جھلکتا ہوا الگ ہی نمایاں ہو رہا تھا، جو باہر آنے کے لیے بےتاب تھا، جسے یقیناً وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھے۔ آپ کو واقعی فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اتفاق ظاہر کیا تو وہ مزید اس بات میں سر ہلا کر اپنا سر پکڑنے لگے۔ زویا کو۔ مگر اس کا ادا کیا اگلا جملہ سن مانو وہ پتھر کے بن گئے ہوں۔ میری بیوی کی یادداشت چلی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی بھول گیا کہ کیسے عبدالستار صاحب نے اسے فورس کیا تھا مجھ سے بریک اپ کرنے کے لیے۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے، ان کی آنکھوں میں ڈائریکٹ جھانک کر کھا جانے والی نگاہ سے گھرا کر بولا۔ انہوں نے اگلے ہی پل سکلین کی جانب دیکھا، جس نے فوراً ہی نظر چرا لی۔ زویا کی یادداشت کے ابھی بھی کچھ حصے واپس نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی سیاہ کاری ابھی تک پردوں میں تھی، اور وہ بہت پرسکون تھے کہ وہ نہیں پکڑے جائیں گے۔ مگر انہیں کب خبر تھی وہ نوجوان جو بظاہر دکھاتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، وہ دراصل ایک ایک کو اپنی کڑی نگاہ میں رکھ کے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، اور فراق میں ہے کہ بس موقع ملے اور چیر پھاڑ دے۔ سکلین؟ سب سے بھروسے مند آدمی سے دھوکہ کھانے پر جیسے انسان ہل کے رہ جاتا ہے، ویسے ہی عبدالستار صاحب ہل کے رہ گئے تھے پورا۔ انہوں نے بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سکلین کا نام لیا۔ وہ کبھی سکلین کو اپنے ساتھ لے کر نہ جاتے اس دن، اگر اس پہ اندھا بھروسہ نہ ہوتا۔ وہ یاد اب ان کی آنکھوں کے آگے لہرا رہی تھی، جب زویا تیزی سے اپنے ہاسٹل سے نکل کر جا رہی تھی اور انہوں نے سکلین سے کہہ کر اسے بلا کر اپنی کار میں بات کی تھی۔ آپ آریز کی دادا ہیں؟ سکلین یہی کہہ کر زویا کو بلا کر لایا تھا کہ آریز کے دادا اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے تصدیق چاہی۔ ہاں، عبدالستار صاحب اپنے مغرور سے لہجے میں اسے سر تا پاؤں بغور دیکھ کر ایک لفظی تصدیق دینے لگے۔ یہ لیجئے۔ پھر انہوں نے سکلین کی جانب جو گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر اسے ہلکا سا اشارہ دیا۔ ان کے اشارہ دیتے ہی سکلین نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا، جو کافی موٹا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زویا کو کوئی اندازہ نہیں تھا اسے کیوں بلایا ہے آریز کے دادا نے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آریز اپنے دادا سے آج تک بھاگتا پھر ہے، وہ ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے ایک دو بار بتایا بھی تھا کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا بچپن میں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کروا کر اپنا بزنس اس سے سنبھلوائیں۔ جو وہ نہیں چاہتا، وہ اپنی زندگی میں آزاد رہنا چاہتا ہے، اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنے اصولوں پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، نہ کہ دوسروں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کے۔ زویا نے کبھی بھی آریز کے منہ سے ان کے لیے کچھ اچھا نہیں سنا تھا، اس لیے اچانک سے ان کا آنا اور اس سے بات کرنے کا کہنا اسے ویسے بھی ڈرا گیا تھا۔ پھر عبدالستار صاحب کی شخصیت خود اتنی پاورفل اور روبو دبدبے والی تھی
کہ صرف انہیں دیکھ کر ہی خوف طاری ہو جائے۔ زویا نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا بلکہ سکلین سے ایک ابرو چکا کر الجھ کر پوچھنے لگی، پیسے ہیں، انہیں لو اور مسٹر آریز کی زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ زویا کتنے پاورفل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عبدالستار صاحب سوائے وریشا کے کسی بھی لڑکی کو آریز کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور اس کی بہت بڑی وجہ وریشا کا کمپنی کے شیئرز میں حصے دار ہونا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وریشا کی باہر شادی ہو اور ان کی کمپنی کے شیئرز باہر چلے جائیں، نہ ہی وہ ارسلان کو دینا چاہتے تھے اسے، کیونکہ وہ ان کا خون نہیں تھا۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے آج اپنی کمپنی کو اس کامیابی کی راہ پر گامزن کیا تھا کہ دنیا انہیں رشک بھری نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اب جب وہ بوڑھے ہونے لگے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کمپنی کوئی غیر سنبھالے۔ بھلے ہی ارسلان ان کے گھر میں پلا تھا، لیکن وہ ان کا خون نہیں تھا، اس سے وہ کشش محسوس نہیں کرتے تھے، اور انہیں پتا تھا کل جب ارسلان کمپنی سنبھال لے گا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ملک ہٹا کر خان لگانا شروع کر دے۔ انہوں نے دن رات محنت اس لیے نہیں کی تھی کہ غیر کا بچہ آ کر اس کا پھل کھائے، اس کا نام ہو جائے۔ انہوں نے اپنے نام کے لیے کی تھی، جو صرف آریز چلا سکتا تھا آگے۔ اب اگلا سین۔ وہ آریز سے پورٹ لینڈ میں ہی ایک بزنس میٹنگ کے دوران اتفاقی طور پر مل چکے تھے۔ تب انہوں نے آریز سے اپنے پاس واپس آنے کا کہا۔ آریز کسی صورت ان کے پاس واپس جانے اور وریشا سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، جس کی عبدالستار صاحب کو بہت بڑی وجہ زویا لگی کہ اگر زویا اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ بریک اپ کر لے تو شاید آریز ان کی جانب آ جائے اور وریشا کو بھی اپنا لے۔ یہی سوچ کر وہ زویا کو فورس کرنے چلے آئے۔ پہلے تو اپنے ڈرائیور سے کہیں کہ مجھ سے تمیز سے بات کرے، اور دوسرا میں آریز سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اسے کسی صورت چھوڑ کے نہیں جانے والی، تو اپنے یہ پیسوں کی آفرز اپنے پاس رکھیں۔ زویا نے عبدالستار صاحب کی جانب دیکھ دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہی۔ مانا وہ ڈری ہوئی تھی، مانا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن اپنی معصوم کام کی مشین کو چھوڑ دے، یہ کہاں ممکن؟ وہ جان دے سکتی تھی ایک وقت، اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور چھوڑے بھی کیسے؟ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں ایک ساتھ، پورا فیوچر پلان کیا ہوا تھا اپنا کہ کیسے شادی کریں گے، کیسے گارڈن میں جا کے ہاتھ پکڑ کے واک کریں گے اور دوسری عورتوں کو جلائیں گے، کیسے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے۔ ان کی محبت اس وقت بالکل اپنے پیک پر تھی کہ بس تعلیم مکمل ہوئی نہیں کہ زویا آریز نے شادی کی نہیں۔ وہ سرمئی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کے انتظار میں تھی۔ وہ اکثر مذاق میں آریز سے کہا کرتی کہ جب کانووکیشن ڈے ہوگا نا تو اوروں کے ہاتھ میں ایک ڈگری ہوگی اور وہ اسے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، جبکہ میرے ہاتھ میں دو دو ہوں گی، تو سوچو میں کتنا سیلیبریٹ کرنے والی ہوں۔ تو اس سیلیبریشن کے لیے ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دو۔ بلا شبہ اس کی دوسری ڈگری سے مراد میرج کی ڈگری تھی۔ افسوس، وہ بھول چکی تھی کہ اس کی یہ بات سن کے آریز ہمیشہ کیسے کھل اٹھتا تھا۔ اکڑ کچھ زیادہ ہی ہے تم میں لڑکی، عبدالستار صاحب دانت پیستے ہوئے گویا ہوئے۔ ان کے لہجے میں جو دبی دبی گراہٹ تھی وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، نہ لو تم پیسے، نہ چھوڑو تم آریز کو، لیکن اس کے بعد جو کچھ آریز کے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی، یاد رکھنا۔ انہوں نے ایک سائلنٹ دھمکی دی، اور یہ جو سائلنٹ دھمکیاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ اس دھمکی کے بعد صرف 2 دن ہی گزرے کہ آریز زویا کو بہت پریشان نظر آنے لگا۔ وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس کی ایک بزنس ڈیل ہے جس کے لیے کافی وقت سے محنت کر رہا تھا، جس کی خاطر وہ پورٹ لینڈ آیا تھا۔ وہ ڈیل اچانک سے کینسل کر دی گئی ہے، وہ بھی بغیر کوئی ویلڈ ریزن بتائے۔ اس ڈیل کے اچانک یوں کینسل ہونے نے آریز کی کمپنی کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن پریشانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کے بعد ایک پریشانی دروازے پہ کھڑی ہے۔ ایک رات اچانک اس کے آفس میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے آریز کا پھر بہت بڑا نقصان ہوا۔ زویا سے زیادہ کون تھا جو دیکھتا ہو کہ آریز کیسے دن رات محنت کرتا ہے کامیاب زندگی کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، بزنس ورلڈ میں اپنا ایک اونچا مقام بنانے کے لیے، اور اسے آریز کو پریشان دیکھ کر یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس کی کامیابیوں کے بیچ میں آ رہی ہے۔ وہ جانتی تھی آریز کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے تھے وہ دیکھ سکتی تھی کہ اگر اس نے جلد آریز سے دوری اختیار نہ کی تو اس کے دادا اسے بالکل سڑک پہ لے آئیں گے، پائی پائی کا محتاج بنا دیں گے، اور وہ آریز کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
اس کے پاس تو خود بھی کچھ نہیں تھا، فیوچر میں پیسوں کے حوالے سے آریز کی مدد کر سکے یہ بھی ممکن نہیں۔ ایسے میں ایک ہی آپشن اس کے پاس بچا تھا کہ بریک اپ کر لے، اور یہی کرنے کی پھر اس نے کوشش کی۔ اس نے خود عبدالستار صاحب سے رابطہ کیا، جو سکلین کے موبائل نمبر سے ہی ہوا تھا، جس میں اس نے خود سکلین سے کہا کہ وہ آریز سے بریک اپ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے دادا سے کہے کہ اب آریز کا پیچھا چھوڑ دیں، اسے مزید پریشان نہ کریں۔ جو بات وہ بھولی سی لڑکی نہیں جانتی تھی وہ تھی عبدالستار صاحب کی پلاننگ، جو شروع سے ہی آریز کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچانے کی تھی۔ عبدالستار صاحب کو پورا یقین تھا کہ بس کاروبار میں دیوالیہ اور بریک اپ کی دیر ہے، اس کے بعد تو آریز دل برداشتہ ہو کر خود چل کے ان کے پاس آئے گا سامنے سے، چونکہ بزنس اس کا کچھ خاص بچا نہیں، اور گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئی، اور جن حالات میں وہ چھوڑ کے گئی ہے آریز کو یہی لگنا ہے کہ فائنینشلی طور پر ویک ہو گیا ہے، اس لیے چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر انہیں کب خبر تھی کہ ان کا پوتا اتنا دیوانہ نکلے گا اس لڑکی کا کہ وہ لڑکی سامنے سے بریک اپ کر بھی دے گی تو بجائے یہ سوچنے کے کہ وہ فائنینشلی طور پر ویک ہو گیا اس لیے وہ چھوڑ کے گئی ہے، الٹا یہ یقین کرنے لگ جائے گا کہ اسے کوئی فورس کر رہا ہے۔ اب اگلا سین۔ ایک انسان کے ساتھ جب سامنے سے کوئی برا کرتا ہے تو یہ عام انسانی نیچر ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے، اس کے لیے کدورت رکھتا ہے اپنے دل میں، اسے برا جانتا ہے۔ لیکن زویا کے بارے میں برا سوچنے کا جیسے آریز کے دماغ میں کوئی فیچر ہے ہی نہیں۔ ایک وقت آریز ملک یہ مان سکتا ہے کہ ہاتھی اڑتا ہے، مگر یہ قبول نہیں کر سکتا کہ زویا بری ہے، چاہے وہ سامنے سے خود قبول کرے کہ وہ برا کر رہی ہے۔ لیکن آریز ارد گرد کی چیزوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، جیسے اس کے غصے کو کہ غصے میں تھی اس لیے کر دیا، جیسے اس کے نادان ہونے کو کہ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، اس کی معصوم سی زویا کو کسی نے بہکا دیا ہوگا۔ مطلب ہر چیز پہ پرائی جائے گی، حتیٰ کہ ایموشنز اور وصف تک پہ بھی نہیں جائے گی، تو صرف زویا بی بی کی ذات پہ نہیں جائے گی۔ اسے یوں سمجھیے کہ میں کہوں اس آدمی کا غصہ بہت خراب ہے، اور ایک جگہ میں کہوں یہ آدمی بہت خراب ہے، تو ان دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ ایک جگہ میں اس کی شخصیت سے وابستہ ایک ایموشن کو برا کہہ رہی ہوں، اور ایک جگہ میں اس انسان کو ہی برا کہہ رہی ہوں، تو آریز اس کی ایموشن کو برا کہہ سکتا ہے لیکن اسے برا نہیں کہتا۔ اس کا دماغ کر ہی نہیں سکتا زویا کی برائی۔ اس کی محبت اس لیول کی ہے کہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی تو اس کی زویا نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک وقت آیا تھا جب وہ ہاتھ چھڑا رہی تھی تو آریز سوچنے لگا کہ اس کے پاس پاور اور پیسہ نہیں ہے، اس لیے زویا ہاتھ چھڑا رہی ہے۔ لیکن وہ بھی برائی میں نہیں تھا زویا کی، وہ اس طرح تھا کہ زویا کی چاہت ہے کہ اسے پیسے والا اور پاور والا شخص ملے، نہ کہ زویا میں برائی ہے کہ وہ لالچی ہے اس لیے پیسے اور پاور کو پوچھتی ہے۔ ان دو چیزوں میں بڑا ڈیفرنس ہے، ایک ہے جس میں زویا کو برا سمجھے اور اسے لالچی اور خود غرض قرار دے، اور ایک ہے جس میں وہ خواہش رکھے کہ وہ زویا کی چاہت کے مطابق ڈھل جائے، کیونکہ چاہت تو انسان کے اختیار میں ہوتی ہی نہیں، چاہت ہے تو ہے، انسان بڑا بے بس ہوتا ہے ان چاہتوں کے معاملے میں۔ ایسے میں اگر زویا کی چاہت پاور اور پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ لائے گا اپنے پاس پاور اور پیسہ۔ عبدالستار صاحب کا پلان پہلے تو آریز نے ہی اچھا خاصا خراب کیا، کیونکہ وہ زویا کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا۔ پھر زویا نے جب اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے ان کے کہنے پر ایک لڑکے کو اپنا بوائے فرینڈ بنا کر آریز کے سامنے پیش کیا تو پتہ چلا آریز نے اسے راتوں رات قتل کر دیا ہے۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، ان کے نزدیک آریز نے قتل کر دیا تھا، اگر وہ پورٹ لینڈ میں رہے تو عدالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی گھسیٹ لیا جائے اور پھر ان کی عزت اور نام خراب ہو دنیا میں۔ اس لیے اپنی عزت اور اپنے اونچے مقام کی خاطر اور آریز کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کے حال پر۔ اپنے پوتے سے کہیں زیادہ پیارا انہیں اپنا نام تھا، جو وہ ایک خونی کے ساتھ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ حال: سکلین، ہم نے ہمیشہ بھروسہ کیا تم پر۔ اس کا نظریں چرا لینا عبدالستار صاحب کے دل پر جیسے بجلی بن کے گرا ہو۔ انہیں ویسے بھی اندازہ تھا کہ سکلین ہی واحد ہے جو آریز کے کانوں تک یہ بات پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں جو یہ بتا سکے آریز کو کہ انہوں نے زویا کو فورس کیا تھا بریک اپ کے لیے۔ میرا قصور نہیں ہے، آپ نے جب مجھے آریز سر کے پاس بھیجا تھا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اب میری ساری وفاداریاں آپ کے پوتے کے لیے ہوں، تو یہ میری وفاداری کا حصہ تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ ان کی وائف کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ دوسرا، جتنا بھروسہ آپ مجھ پر کرتے ہیں اتنے کا اگر آدھا بھی آپ نے اپنے خون پر کر لیا ہوتا اور مجھ سے اس وقت جب ہم پورٹ لینڈ میں تھے حقیقت کی تلاش کروا لی ہوتی
تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آریز سر نے دبیب کا قتل نہیں کیا تھا، انہیں پھنسایا گیا تھا، اور پھنسانے والی کوئی اور نہیں، میڈم اسما تھیں۔ اور نہ صرف انہوں نے سر کو پھنسایا تھا بلکہ زویا میم کو بھی اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھانس کر اس بات کا اعتبار دلایا تھا کہ وہ سر کو ان سب سے نکال کے باہر لے جائیں گی، بس وہ ان کا ساتھ دے۔ آریز اس وقت جیل میں تھا۔ اسے کیا خبر کہ کیسے سارے ثبوت اس کے خلاف مل رہے تھے، کیسے پولیس والے بار بار زویا سے پوچھ تاچھ کرنے آ رہے تھے۔ اسے کیا خبر وہ کس قدر گلٹ میں مر رہی تھی ہر وقت۔ زویا کے نزدیک وہ بہت اچھے سے جانتی تھی آریز کتنا جنونی ہے اسے لے کر، کتنا دیوانہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے بریک اپ کیا اور ستم آلا ستم اس بیچارے کی جان پہ یہ ڈھایا کہ اس کے سامنے کچھ ہی وقت کے اندر اندر نیا بوائے فرینڈ بھی کھڑا کر دیا، جو وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا اور غم و غصے میں قتل کر بیٹھا۔ وہ اس وقت آریز کی ساری بربادیوں کا صرف خود کو ذمہ دار مان رہی تھی۔ ایسے میں وہ دل برداشتہ لڑکی صرف اپنے محبوب کو جیل سے نکالنا چاہتی تھی، کسی حال میں بھی اسے واپس اس کے مقام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ جن کامیابیوں کے راستے پر وہ گامزن تھا وہ اسے واپس لوٹانا چاہتی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ منحوس ہے، اس کی منحوسیت آریز کو کھا گئی جیسے اس کے ماں باپ کو کھا گئی تھی۔ کوئی وکیل آریز کا کیس تک نہیں لے رہا تھا۔ ایسے میں جب ہر طرف اسے صرف مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی تھی تو ایک امید کی کرن اور روشنی بن کر اسما ملک اس کے سامنے آئی۔ یہ ایک محض ایک اتفاق تھا کہ جب اسما ملک گھر سے نکل رہی تھی تو انہوں نے اپنے ڈرائیور سے گاڑی تیار کرنے کو کہا۔ وہ ڈرائیور شدید بیمار تھا اس دن، وہ نہیں چاہتا تھا اس کی سیلری کٹے۔ وہ بوڑھا تھا اور اپنے گھر کا واحد کفیل۔ اسما بیگم بیماری میں بھی رحم کھانے والی عورت نہیں تھی، اس لیے اس نے ثقلین سے مدد مانگی اور کہا کہ وہ اس کی وردی پہن کر گاڑی ڈرائیو کر لے اور چہرہ چھپائے رکھے، اسما ملک کو پتہ نہ چلنے دے کہ میں نہیں ہوں، نہ میری سیلری کٹ جائے گی۔ وہ بوڑھا تھا اور ساتھ ہی پرانا ساتھی بھی، اس لیے ثقلین اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور خاموشی سے اس کی وردی پہن کر اسما ملک کا ڈرائیور بن کر بیٹھ گیا۔ اسما ملک نے بھی اپنی گاڑی عبدالستار صاحب کی طرح زویا کے ہاسٹل کے باہر رکوائی تھی اور پھر زویا کو بلانے کا کہا۔ وہ زویا کو بلا لایا۔ اس کے بعد جو گاڑی میں باتیں ہوئی وہ ان سب کا واحد گواہ بنا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اسما ملک نے جو زویا کو قائل کرنے کے لیے جملے ادا کیے تھے وہ آج بھی اسے لفظ پہ لفظ یاد تھے۔ آریز میرا ایک لوتا بیٹا ہے، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ پتہ نہیں کیوں سے یہ غلط فہمی ہے کہ میں اس کی فکر نہیں کرتی، میں صرف ارسلان کو پوچھتی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا اس کا خون کا رشتہ ہے، وہ میری سگی اولاد ہے۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد سے منہ پھیر سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کسی اور کو چاہ سکتی ہے؟ اب یہ میری محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ آریز پر قتل کا الزام لگا ہے میں فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں چلی آئی ہوں۔ زویا، میرے بیٹے کو صرف تم بچا سکتی ہو، صرف تم اس وقت ان حالات میں میری مدد کر سکتی ہو۔ تم پلیز عدالت میں یہ گواہی دے دو کہ آریز کی مینٹلی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح وہ جیل جانے سے بچ جائے گا۔ یہ لوگ اسے مینٹل ہاسپٹل بھیجیں گے علاج کے لیے، وہاں سے میں اسے آرام سے نکلوا سکوں گی۔ اور یقین کرو میرا، میں اسے مینٹل ہاسپٹل سے نکلوا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ساتھ ہی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ زندگی میں کبھی آریز سے نہیں ملو گی، چونکہ تم نہیں جانتی آریز کے دادا کو۔ وہ اپنے نام اور عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے خطرناک اور شفاق دل آدمی ہیں وہ کبھی آریز کو واپس خاندان میں نہیں لیں گے جب تک وہ خاندانی بزنس سنبھالنے اور وریشا سے شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ اور میں جانتی ہوں ایک وقت وہ بزنس سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن جب تک تم اس کی زندگی میں رہو گی وہ کبھی وریشا سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے پلیز پلیز میرے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جانا ان سب کے بعد۔ وہ بیک وے مرر میں دیکھ رہا تھا اس روتی ہوئی سرمئی آنکھوں والی لڑکی کو جو بڑی بے بسی کے عالم میں اسما ملک کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھی کہ بس کسی طرح آریز کو باہر نکلوا سکے۔ مانا عبدالستار صاحب نے یہ کہہ کر اسے بھیجا تھا کہ اس کی ساری وفاداریاں آریز کے لیے ہیں آج سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس پر کڑی نظر رکھے اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی خبر انہیں دیتا رہے۔ ان کا مطلب صاف تھا کہ بھلی وفاداری آریز کے لیے ہے لیکن نوکر تم میرے ہو، یہ یاد رکھنا۔ گلے میں جو پٹا ہے تمہارے اس کی چین میرے ہاتھ میں رہے گی، یہ یاد رکھنا۔ ایک جگہ جہاں وہ آریز کے لیے اپنی جان دینے کے لیے کھڑا رہتا، وہیں دوسری جگہ وہ عبدالستار صاحب کو آریز کی ہر خبر پہنچاتا۔ مگر پھر ایک رات اسے اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا گروپ برازیل سے پاکستان جا رہا ہے بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے، انہیں تکلیف پہنچانے اور ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرنے۔
اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب پر چلانے کے لیے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ویسے وہ بہت پتھر دل آدمی تھا، لیکن اس معاملے میں وہ بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے، چونکہ بچپن میں اسے بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے پرانے مالک کی جانب سے، جہاں عبدالستار صاحب کے پاس کام کرنے سے پہلے وہ کام کیا کرتا تھا۔ وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ چیخیں، وہ رونا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا آج تک۔ اس کا کام اس خبر کو آریز کے کانوں تک پہنچانا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسے ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ آریز اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا، چونکہ مافیا ڈون ہو یا یہ ڈارک ویب والے یا یہ بڑے جرائم پیشہ لوگ، سب ایک دوسرے سے زنجیروں میں بندھے ہوتے ہیں۔ وہ ان بچوں کی خاطر جنہیں وہ جانتا تک نہیں، نہ ہی اس کے ملک کے ہیں، کیوں ڈارک ویب والوں کو اپنا دشمن بنانے لگا؟ مگر اس کی توقع کے برعکس آریز نے فوراً ہی ایکشن لیا تھا، اور وہ خود گیا تھا ان لوگوں کو مارنے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے پاکستان یہ اطلاع بھی پہنچا دی تھی کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے گروہ سرگرم ہیں۔ وہ پاکستان کا راستہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے الرٹ رہا جائے۔ بس جب آریز ان معصوم بچوں کی خاطر اتنے بڑے گروپ سے لڑ گیا اور اتنی بڑی جنگ موڑ لے لی، تب سے یہ سکلین کے دل میں اس کی عزت اور رتبہ اتنا بڑا کہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب عبدالستار صاحب کا پٹا اس نے خود اپنے گلے سے اتار پھینکا اور آریز کی باتیں انہیں بتانا بند کر دیا۔ آریز نے یہ جاننے کے باوجود کہ سکلین عبدالستار صاحب کی جانب سے اس پہ نظر رکھتا ہے، اسے کبھی ہٹایا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا وفادار لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ جن کی وفاداری کو کوئی خرید نہ سکے، ایسے لوگ بڑے نایاب ہیں، اور ایسا بندہ سکلین تھا، جس کی جان لے سکتی تھی لیکن اس کی وفاداری کو خریدا نہیں جا سکتا تھا، اور بعد میں تو وہ مکمل ہی طور پر اس کا بندہ بن گیا تھا۔ پھر جو آریز اس سے کہتا کہ دادا کے کانوں تک پہنچاؤ، صرف وہی باتیں وہ انہیں پہنچاتا، باقی سب ہضم تھی۔ سکلین کی وفاداری ہی سبب تھی کہ اس نے اسی کی بہن بسما کو اپنی جان سے پیاری بیوی کی حفاظت کے لیے رکھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ زویا کے خلاف منصوبہ بندی میں اس نے ہوٹل میں اسما ملک کا ساتھ دیا تھا، آریز کو ڈرگز دینے میں، کیونکہ اس کے نزدیک زویا ڈیزرو نہیں کرتی تھی اس کے باس کو۔ وہ عورت ایک نمبر کی بیوقوف تھی، اور صرف اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے وہ ہر بار آریز کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا زویا کسی طرح بس آریز کی زندگی سے دور چلی جائے۔ اس نے اسما ملک کی مدد یہ سوچ کر نہیں کی تھی کہ وہ اپنے باس کے ساتھ غداری کر رہا ہے، بلکہ اس خیال کے ساتھ کی کہ وہ اپنے باس کا اچھا کر رہا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اس بیوقوف عورت سے آزاد کر کے مقدس جیسی ایک سلجھے ذہن کی مالک اور ذہین عورت سے ملا رہا ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی اس حرکت پر آریز نے اسے بڑی کڑی سزا دی تھی، جس کے بعد اس کے کبھی گمان میں بھی نہیں گزرا کہ مقدس اور آریز کو ملانے کی کوشش بھی کرے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ۔ تو اب سب کچھ واضح ہو چکا ہے، زویا بے وقوف ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ وہ بہت پیار کرتی ہے آریز سے، اینڈ جو کچھ ہوا ہے اس سب میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مطلب اتنا کچھ تو ہے، اب دیکھیں پہلے اس کے دادا نے اس کو اپروچ کیا، اتنا کچھ ہوا، تب اس نے چھوڑ دیا، پھر اس کی ماں آئی، اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھر سے آریز کو بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ جتنا پیار آریز کرتا ہے اسے اتنا ہی وہ بھی کرتی ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ تھوڑی بیوقوف ہے، باتوں میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بری ہے۔ تو اب سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، اب بس میں ویٹ کر رہی ہوں کہ اسما ملک اور ارسلان کو اسپیشلی اس کے کیے کی صحیح والی سخت سزا ملے، اور جلدی سے بس آریز پہنچ جائے اور ہیپی اینڈنگ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے یہی تھا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، کامنٹس میں اپنے ریویوز ضرور دیا کریں۔ اللہ حافظ۔